اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ موٹیو اسلام کی طرف سے آپ کو میرا سلام پہنچے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ میلاد کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ چلو تمہیں سمجھ تو نہیں آنی پر سمجھا دیتا ہوں۔ صحابہ تو اس وقت میلاد کرتے تھے جب کرنا تھا ہی بڑا مشکل۔ اب تو مشکل نہیں نا، صحابہ تو اس وقت کرتے تھے جب کیا جا ہی نہیں سکتا تھا۔ سیرت کی کتابیں پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تانگ آ کے حضور نے بعض مجبوروں اور بے کسوں کو اجازت دے دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، تو صحابہ حضور کے کہنے پہ حبشہ چلے گئے۔ حبشہ جب پہنچے تو ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ حضرت جعفر طیار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے اور صحابہ کا پورا گروہ تھا جو حبشہ میں ان کے ساتھ گیا۔ قریش مکہ نے وہاں پہ بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیا، پیچھے سے کچھ سردار گئے اور وہاں جا کے چھیڑا اور حبشہ جا کے کہنے لگے یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں اور نیا دین انہوں نے عکس کر لیا ہے۔ مکہ کے سردار کہنے لگے کہ انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ نے ہمیں بلایا۔ کچھ میرے دوست مجھے مشورہ دینے لگے کہ ذرا ہلکی پھلکی بات کرنا۔ حضرت جعفر طیار کہنے لگے کہ میں نے کہا میں ہلکی پھلکی بات کیوں کروں، میں تو نجاشی بادشاہ کے ساتھ کھل کے بات کروں گا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ابھی مکہ میں رہنے کو جگہ نہیں، مکے والے ستاتے ہیں۔ مدینے میں ابھی ہجرت کی نہیں، حبشہ میں عارضی قیام کیا ہے، اور حبشہ اگر گئے بھی ہیں تو وہاں پہلے ہی کافر پیچھے پہنچ گئے۔ اتنے کٹھن حالات، اتنے برے اور کڑے وقت میں نجاشی کے دربار میں جب نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر طیار سے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے دین بدل لیا ہے، تم باغی ہو گئے ہو، نئے راستے پہ لگ گئے ہو، بتاؤ کیا ایسا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں وہی باتیں کیں جو ہم میلاد میں کرتے ہیں، وہی جملے اور وہی میلاد کا سارا پس منظر۔ حضرت جعفر طیار بول پڑے، فرمانے لگے نجاشی ہم تو بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہی باتیں ہوتی ہیں نا محفل میلاد میں، کسی عورت کا اگر خامند مر جاتا تو اس عورت کو بھی ساتھ دفن ہونا پڑتا۔ خامند کے جانے کے بعد عورت کی زندگی مردے جیسی ہو جاتی۔ بہنوں پہ ظلم ہوتا تھا، بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ نجاشی ہمارے ہاں غریب پسا کرتا تھا، یتیم پسا کرتا تھا، مجبوریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، دکھ ہی دکھ، آزمائشیں ہی آزمائشیں۔ بس پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ اللہ نے ہمیں رسول دیا، پھر ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور ہم ان کے بتوں کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ صحابہ تو وہ باتیں اس عالم میں کہا کرتے تھے جب کہنا تھا ہی بڑا مشکل۔ انہوں نے وہی میلاد کی باتیں کیں جو آج کل ہمارے ہاں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا آپ لوگ کہتے ہیں کہ لکھا کہاں ہے کہ میلاد مناؤ، تو میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارے پاس بیٹھیں۔ قرآن پاک خود فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا حبیب آپ ان سے کہہ دو کہ جب اللہ کا فضل ملے یا کوئی رحمت ملے تو ان کو کہو کہ خوشیاں منایا کریں۔ کون کہہ رہا ہے بھلا؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ فضل سے مراد کیا ہے بھلا؟ میں نے کہا کہ ابن عباس سے پوچھ لیتے ہیں، ان سے بڑا مفسر تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تفسیر در منصور کے اندر لکھا ہوا ہے
حضرت عباس کہتے ہیں کہ فضل سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات ہے اور رحمت سے مراد بھی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فضل ملے خوشیاں مناؤ، اور اگر رحمت ملے تو بھی خوشیاں مناؤ۔ مصطفیٰ رب کا فضل ہیں، ایسا قرآن نے کہا ہے۔ اگر بات کرتے ہو رحمت کی تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کوئی ایک بستی کی طرف رحمت بن کے آیا، کوئی ایک علاقے کی طرف رحمت بن کے آیا، کوئی لوگوں کی طرف رحمت بن کے آیا۔ جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو فرمایا حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سب قرآن کہہ رہا ہے فضل حضور کی ذات ہے، رحمت حضور کی ذات ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جب فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں منایا کرو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔